قرآن مجید کا 16واں سورہ سورہ نحل سورہ نحل کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 16 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 70 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام اس کی آیت نمبر 68 کی مناسبت سے سورہ نحل رکھا گیا ہے، اور عربی میں نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ نے نہ جاننے والوں کو اہل ذکر یعنی جاننے والوں سے پوچھنے کا حکم دیا ہے، اور اہل ذکر سے مراد ائمہ اطہار علیہم السلام ہے۔ آیت نمبر 50 میں قرآن مجید کا تیسرا مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 58 کے مطابق دور جاہلیت میں بیٹیوں کی ولادت کو باعث سے ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، اور جب انہیں بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ ان سے لڑکوں کا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا، اور وہ انہیں زندہ درگور کرتے تھے، اور ایسا کرنے کو حیا اور غیرت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے بیٹی کو باپ کی زندگی کے لیے سکون و راحت قرار دیا اور بلند مقام و مرتبہ عطا کیا۔ آیت نمبر 69 کے مطابق اللہ نے شہد کی مکھی کو ایک حیرت انگیز صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ پھولوں کی جڑوں میں موجود
जहां तक तुम जान जोखिम में डाले बगैर नहीं पहुंच सकते थे, बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक और मेहरबान है। والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے کو پیدا کیا تاکہ اس پر سواری کرو اور اسے زینت بھی قرار دو، اور وہ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء لهداكم أجمعين، اور درمیانی راستے کی ہدایت خدا کی اپنی ذمہ داری ہے، اور بعض راستے کج بھی ہوتے ہیں، اور وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی راہ راست پر لے آتا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، اور اسی نے تمہارے لیے رات، دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، اور جو کچھ تمہارے لیے اس زمین کے اندر مختلف رنگوں میں پیدا کیا ہے، اس میں بھی عبرت حاصل کرنے والی قوم کے لیے اس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه
ارے الہی ان کی تعمیرات تک آیا اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا اور ان کے سروں پر چھت گر پڑی اور عذاب ایسے انداز سے آیا کہ انہیں شعور بھی نہ پیدا ہو سکا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ اس کے بعد وہ روز قیامت انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ اس وقت صاحبان علم کہیں گے کہ آج رسوائی اور برائی ان کافروں کے لیے ثابت ہو گئی ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون۔ جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کے ظالم ہوتے ہیں تو اس وقت اطاعت کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، بے شک خدا خوب جانتا ہے کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين۔ جاؤ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ وہیں رہو کہ متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہوتا ہے۔ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين۔ اور جب صاحبان تقویٰ سے کہا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سب خیر ہے، بے شک جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے نیکی ہے اور آخرت کا گھر تو بہرحال بہتر ہے اور وہ متقین کا بہترین مکان ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ وہاں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ جو کچھ چاہیں گے سب ان کے لیے حاضر ہوگا کہ اللہ اسی طرح ان صاحبان تقویٰ کو جزا دیتا ہے۔
سے باخبر نہیں ہیں. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس امر کو واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور کفار کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی جھوٹ بولا کرتے تھے. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. ہم جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس سے فقط اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتی ہے. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد راہ خدا میں ہجرت اختیار کی ہے، ہم عنقریب دنیا میں بھی ان کو بہترین مقام عطا کریں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوں. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے رہے ہیں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ان کی طرف بھی وہی کرتے رہے ہیں، تو ان سے کہیے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اور ہم نے ان رسولوں کو معجزات اور کتابوں کے ساتھ بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی ذکر قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ ان کے لیے ان احکام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں، اور شاید یہ اس بارے میں کچھ غور و فکر کریں. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. کیا یہ برائیوں کی تدبیریں کرنے والے کفار اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ اچانک انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان تک اس طرح عذاب آ جائے کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو؟ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. یا انہیں چلتے پھرتے گرفتار کر لیا جائے کہ یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں. أَوْ يَأْخُذَهُمْ